आज پہلے تو یہ بتائے گا کہ طالبان کے رہنما ملا برادر جن کو امریکہ کی ہی درخواست پہ پاکستان نے رہا کیا تھا، اب انہوں نے کہہ لیجئے کہ پہلی اپنی بڑی موو دکھائی ہے، اپنا اثر و رسوخ ظاہر کیا اور ایک نئی مذاکراتی ٹیم تشکیل دی ہے۔ ایک تو بتائیے کہ نئی ٹیم بنانے کی وجہ کیا ہے اور اس ٹیم میں کون لوگ موجود ہیں؟ بلا شبہ عبدالغنی جو ہیں برادر، انہوں نے یہ ٹیم تشکیل دی ہے، لیکن ایک بات طے ہے کہ وہ ابھی تک خود دوحہ میں موجود نہیں ہیں۔ وہ پاکستان میں جب سے ان کو رہا کیا گیا ہے تو زیادہ امکانات اس بات کے وہ ابھی یہیں پہ موجود ہے، لیکن جو ٹیم تشکیل پائی ہے اس میں زیادہ تر کردار جو اس وقت دوحہ کے اندر طالبان کا پولیٹیکل آفس ہے ان کا، وہاں کے رہنماؤں کا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو ملا عباس تانکزئی ہیں ایک بار پھر وہی چیف نیگوشیٹر ہوں گے۔ اور لیکن اس 14 رکنی ٹیم میں ایک خاص بات جو کہ فوری طور پہ ایک جھگڑے کا یا ایک ٹینشن کا سبب بھی بنی ہے، اور وہ یہ ہے انس حقانی کی شمولیت، جو کہ جلال الدین حقانی کے سب سے چھوٹے بیٹے ہیں اور جنہیں چند سال قبل بحرین میں امریکی انٹیلیجنس نے گرفتار کر کے افغان حکام کے حوالے کیا تھا اور ان کو بعد میں سزائے موت دی گئی۔ اور اچانک ان کی شمولیت اس ٹیم میں بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ طالبان امریکہ پر دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں کہ جو بھی ان کے اراکین کو امریکہ نے گرفتار کیا ہے ان کو تو کم از کم رہا کر دیا جائے۔ تو یہ ایک وقتی طور پہ ایک مشکل گھڑی آئی ہے، لیکن بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ طالبان اور امریکہ کی طرف سے جو بھی اشارے مل رہے ہیں اس بات کے قوی امکانات ہیں کہ اب جو مذاکراتی دور ہونے جا رہا ہے اس میں خاصی بڑی پیش رفت کی توقع کی جا رہی ہے۔ اور جو ہمیں اطلاعات ملی ہیں طالبان ذرائع سے وہ یہ ہیں کہ ایک بار پھر کوشش کی جا رہی ہے کہ جو آئندہ مذاکراتی دور ہے زلمے خلیل زاد اور طالبان کی ٹیم کے درمیان وہ شاید اسلام آباد میں منعقد کیا جائے۔ اور یہ بہت ہی قابل غور بات ہے کہ امریکہ پاکستان پہ دباؤ ڈالتا رہا ہے کہ وہ حقانی نیٹ ورک کی پشت پناہی ختم کرے اور اس کے علاوہ حقانی نیٹ ورک پہ کریک ڈاؤن جو ہے وہ سخت کرے، اور طالبان حقانی نیٹ ورک سے ہی کہہ لیجیے منسلک شخصیت کو مذاکرات میں شامل کرنا چاہتے ہیں۔ اب دوسری بات جو افغانستان کے اندر اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، افغان صدر اشرف غنی نے الیکشن کمیشن کو برطرف کر دیا۔ اب اپریل میں صدارتی انتخابات ہونے تھے، کیا وجہ بن رہی ہے اس صورتحال کی؟ دیکھیے، بظاہر تو یہ جتنے بھی اقدامات صدر اشرف غنی نے لیے ہیں حالیہ دنوں میں وہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ عمل کا یہ جو عمل شروع کیا ہے امن کے لیے، جو امریکہ نے یہ جو مذاکرات شروع کیے ہیں طالبان کو، وہ اس کو کوئی نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف اگر ہم اس کا حقیقتاً اس کا جائزہ لیں تو یہ جو افغانستان کے اندر صورتحال اس وقت پیدا ہو چکی ہے، یہ بات اب ثابت ہو گئی ہے کہ جو بھی انتخابات ہوئے ہیں اب تک افغانستان کے اندر، مرکزی حکومت ان کو ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کروانے میں ناکام رہی ہے، اور جو بھی الیکشن کمیشن تعینات کیا گیا تھا وہ بھی اس میں مکمل طور پر فیل ہو گیا ہے۔ اور یہ جو اب ڈیزالو کر دیا گیا ہے الیکشن کمیشن اور ایک نیا الیکشن کمیشن تشکیل دیے جانے کے اب امکانات ہیں ایک ہفتے کے اندر، تو اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ جو ایک عبوری حکومت کابل میں قائم کرنے کی تجویز رکھی جا رہی ہے ان مذاکراتی اجلاس میں جو اب تک ہوئے ہیں، شاید یہ اس کی طرف ایک پیش قدمی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ طالبان کسی صورت بھی جو افغانستان میں صدارتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں جولائی کے اندر وہ اس کے حق میں نہیں ہیں۔ اور ایسے میں جب طالبان کے ساتھ ایک عبوری ایک نئی حکومت یا ایک نئے سیاسی انتظام کے اوپر بات چیت چل رہی ہے تو کوئی بھی انتخابات یا انتظامیہ جو کابل میں موجود ہے اس کے وجود ایک سوالیہ نشان، بالکل اس پہ سوالیہ نشان رہے گا۔ ایاز گل ہمارے ساتھ اسلام آباد سے ہیں اور وقت کی کمی کی وجہ سے ہم کو یہ سیگمنٹ یہاں پہ ختم کرنا ہوگا۔ پر ایاز گل، تھینک یو ویری مچ فار دی اپڈیٹس۔